شمار بادشاہوں، گورنروں، ادیبوں، شاعروں اور ان گنت اولیاؤں کا مدفن۔ مکلی کا قبرستان ٹھٹھہ شہر سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سطح مرتفع کے اوپر واقع ہے۔ یہ کراچی سے تقریباً 98 کلومیٹر مشرق میں جنوب مشرقی سندھ میں دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی چوٹی کے قریب واقع ہے۔ 17ویں صدی تک زیریں سندھ کا یہ دارالحکومت تھا۔ قبرستان کا سب سے جنوبی نقطہ قرون وسطیٰ کے قلعہ کلان کوٹ کے کھنڈرات سے تقریباً 5 میل شمال میں ہے۔ اس قبرستان کی اصل اور مکمل تاریخ بارے بہت کم معلومات میسر ہیں اور اکثر سنی سنائی داستانیں منسوب ہیں۔ یہ قبرستان مائی ماکلی یا مائی مکلی کے نام سے منسوب و مشہور ہے۔ مائی مکلی کو کوئی ایک برگزیدہ خاتون قرار دیتا ہے تو کوئی ٹھٹھہ کی تاریخ کی نیک نام اور کامیاب خاتون حکمران۔ ایک اور روایت کے مطابق مکلی اور اس کے آس پاس کی پہاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ایک افسانہ سے لیا گیا ہے، جس میں ایک حاجی اس مقام پر رک گیا اور اس جگہ کو اپنے لیے مکہ قرار دیتے ہوئے روحانی جوش میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی بزرگ شیخ حماد جمالی نے اس حاجی کی کہانی سن کر اس جگہ کا نام مکلی یا چھوٹا مکہ رکھا ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو 33 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں 33 بادشاہ، 17 گورنر اور ان گنت نامور اولیاء، رؤساء، شعراء، ادیب اور فنکار وغیرہ دفن ہیں۔ اس قبرستان کو دیکھنے اور اس کے جہان میں جھانکنے کے لیے 2-4 دن بہت کم ہے۔ صوفی بزرگ، شاعر اور عالم شیخ جمالی نے مکلی میں خانقاہ یا صوفی اجتماع کی جگہ قائم کی اور آخر کار وہیں دفن ہوئے۔ 14ویں صدی کے سامہ حکمران جام تماچی نے خانقاہ کی تعظیم کرتے ہوئے مکلی کو جنازگاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی اور خانقاہ کے قریب ہی تدفین کی خواہش کی۔ اس قبرستان میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد مقبرے ہیں جو 400 سال کے عرصے میں بنائے گئے ہیں۔ یہ مقام سامہ خاندان کے دور حکومت میں ایک بڑی جنازگاہ کی جگہ کے طور پر مقبول ہوا، جنہوں نے ٹھٹھہ کے قریب اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اس مقام پر تعمیراتی لحاظ سے سب سے اہم مقبرے مغل دور کے زمانے سے سن 1570 اور سن 1640 عیسوی کے درمیان ہیں۔ اس قبرستان میں بے شمار ٹوٹے پھوٹے اور بسیدہ حالت میں مقبرے موجود ہیں۔ ان میں سندھ کے مشہور حکمران جام نظام، مبارک خان، مرزا تغرل بیگ، مرزا باقی بیگ، مرزا غازی بیگ کے بیٹے مرزا جانی بیگ، عیسیٰ خان ترخان اور دہلی سرکار کی طرف سے نمائندے دیوان شرفا خان کے مقبرے شامل ہیں۔ سامہ خاندان کے مقبرے مکلی قبرستان کے شمالی سرے پر 5 ایکڑ کے حصے میں ایک ساتھ جمع ہیں۔ سامہ راجپوت شہزادے تھے جنہوں نے سن 1335 میں ٹھٹھہ پر قبضہ کیا۔ سامہ کے مقبرے گجراتی طرز تعمیر سے بہت متاثر تھے اور اس لیے ان میں مسلم اور ہندو آرائشی عناصر نظر آتے ہیں۔ شاہ جام نظام الدین دوم کا مقبرہ جو سن 1510 میں مکمل ہوا ایک شاندار مربع ڈھانچہ ہے جس کی پیمائش ہر طرف 11.4 میٹر ہے۔ یہ ریت کے پتھر سے بنایا گیا تھا اور اسے پھولوں اور جیومیٹرک تمغوں سے سجایا گیا تھا۔ قبر کی مکعب شکل مکہ میں خانہ کعبہ سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا گنبد کبھی نہیں بنایا گیا تھا، اس طرح اندرونی حصے کو ان سب کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ اس یادگار میں گجراتی طرز کا ایک بڑا اور پیچیدہ نقش و نگار بالکونی اور اس کے اوپر ایک چھوٹی چوٹی ہے جو مقبرے کو مندر کی طرح بناتی ہے۔ بیرونی حصے میں آرائشی شکلوں کے 14 بینڈ ہیں جن میں قرآنی آیات اور ہندو علامتیں ہیں۔ حالانکہ اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سجاوٹ
ہندی نمونوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جام نظام الدین کے لے پالک بیٹے دریا خان کا مقبرہ راجستھانی قلعے سے ملتا ہے اور سن 1521 میں اس کی موت کے بعد بنایا گیا یہ مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ دریا خان ایک غلام پیدا ہوا تھا، لیکن جنگ میں ارغون فوج کو شکست دینے کے بعد ایک جرنیل کے طور پر مشہور ہوا۔ انہیں سندھ کا ہیرو کا خطاب دیا گیا اور آخر کار اسے اسی سلطنت میں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ عیسیٰ خان ترکھان اول کا مقبرہ، جس نے سن 1554 سے 1565 تک حکومت کی، ساموں کے فنی طرز تمیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا مقبرہ ایک واضح طور پر نئے طرز کی خصوصیات رکھتا ہے اور اسے مستطیل شکل میں بچھایا گیا ہے۔ اس کی اندرونی دیواریں مکمل طور پر قرآنی آیات سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ مقبرے میں ایک علاقہ بھی ہے جو اس کی 5 شاہی خواتین کی قبروں کے لیے مختص ہے۔ عیسیٰ خان ثانی حسین ثانی ترکھان کے مقبرے میں پتھر کی ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس میں کپولا اور بالکونیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر عیسیٰ خان کی زندگی کے دوران تعمیر کی گئی تھی۔ تکمیل کے بعد مورخ کہتا ہے کہ عیسیٰ خان نے کاریگروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے اپنے حریف کے لیے کوئی اور یادگار نہ بنا سکے۔ جان بیگ ترکھان کا مقبرہ ایک اکٹونل اینٹوں 8 کونوں والی اینٹوں کا ڈھانچہ ہے جس کا گنبد نیلے اور فیروزی چمکدار ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور مخصوص ہند اسلامی تعمیراتی خصوصیت کے ساتھ ساتھ دیوار والے مقبرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مغل دور کی نمائندگی قبرستان کے جنوبی جانب بہت سے مقبروں سے ہوتی ہے، جن میں مرزا جانی اور مرزا غازی بیگ کا مقبرہ، نواب شرف خان کا مزار، مرزا باقی بیگ ازبک اور مرزا جان بابا کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ نواب عیسیٰ خان چھوٹے کی قبر کو آثار قدیمہ کی کوششوں سے بحال کیا گیا ہے۔ ناظرین، مکلی کے قبرستان کو سن 1981 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ قبرستان ناقص انتظامات، ناقص دیکھ بھال اور سیلابوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی۔